تو میں آپ لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ جو اس وقت آپ سمجھتی ہیں کہ عوام کی ترجمانی آپ لوگ ادا کر رہے ہیں جرأت کے ساتھ، وہی بالر مزیدار ہوتا ہے کہ جو جرأت کے ساتھ بال پھینکے، اور بیٹسمین بھی وہی عظیم ہوتا ہے جو پھر اس پہ چھکا اٹھائے۔ چلو یہ تو بڑی آپ کا اچھی یہ بات کہنا ہے۔ کہ میں سوالات کے جواب دینے میں ذرا گھبراتا ہوں، بالکل نہیں گھبراتا ہوں، اوکے، گھبرانا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ بالکل گھبرانا نہیں ہے۔ بالکل آر یو شور مفتی صاحب؟ زندہ شروع باد۔ ہو جائے۔ جاؤ اوکے جی، تو مفتی صاحب آپ بتائیں، رہی بات آپ ابھی بول رہے تھے، کیا آپ شادی کے لیے کہیں جا رہے ہیں؟ ایک خواتین آئی تھی ہمارے شو پر، وہ ہمارے شو کا حصہ بھی بنی تھی، راکھی جی، انہوں نے بولا آپ نے رشتہ بھیجا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ کا یہ جملہ کہ ایک خواتین، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ خاتون نہیں ہے۔ میری اردو کو آپ وہ نہیں کریکٹ نہیں کریں، یہ نہیں، ٹیڑھی ہے۔ یہی مفتی عبدالقوی کا کمال ہے۔ ہاں آپ نے جب کہا نا کہ ایک خواتین، تو میرا دل خوش ہوا کہ محترمہ راکھی صاحبہ خاتون نہیں ہے بلکہ خواتین ہیں۔ خواتین صحیح لفظ نہیں ہے۔ نہیں، جیسے ہمارے کہتے ہیں نا کہ فلاں شخصیت ولی نہیں ہے بلکہ اولیاء ہے، اوکے، تو معنی یہ ہے کہ محترمہ راکھی ساونت صاحبہ یقیناً خاتون نہیں بلکہ خواتین ہیں، اس کے اندر بہت ساری عورتیں ہیں نا، بار بار نکلتی رہتی ہے، اور بڑی ان میں صلاحیتیں ہیں۔ آپ کو کیسے پتا کون سی صلاحیتیں ان کی؟ ہاں شاباش، یہ بڑا اعلیٰ سوال ہے۔ یہ بتائیں آپ کو کیسے پتا؟ 82 سے لے کے سن 2000 تک میں ہر سال انڈیا جاتا تھا۔ ہاں، وہاں کی فلم انڈسٹری کے جو سب سے بڑے بروکر تھے مسلمان، ان کا نام تھا نعیم بھائی۔ تو 18 سال میں جب آپ مہمان ہوتے ہیں کسی فلم انڈسٹری کے ملک کے، تو معنی یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کون کون شخص کس کس انداز سے فلاں شعبے میں باصلاحیت ہے۔ اس زمانے میں شاہ رخ خان صاحب کا بڑا نام تھا، ابھی بھی ہے، اب بھی ہے، لیکن اس وقت ان کا عروج تھا۔ اسی طرح اس زمانے میں کرشمہ صاحبہ کا دوسری طرف بڑا عروج تھا، سلمان صاحب کا۔ تو میں الحمدللہ جب جاتا تھا تو جہاں نواب صاحبان میرے میزبان ہوتے تھے، تو اللہ خوش رکھے نعیم بھائی کو، وہ بھی ہمارے میزبان ہوتے تھے۔ تو کیا ان کے ساتھ راکھی آتی تھی؟ ہاں میں بتاتا ہوں نا۔ اوکے، تو اس وقت تک تو راکھی صاحبت کا دور دور تک کوئی نہ سمجھے نام تھا، اوکے، نہ ان کی کوئی پہچان تھی، اوکے، کیونکہ آخری دفعہ میں 2000 میں گیا، پھر ہمارے پرویز مشرف صاحب کی وجہ سے انڈیا اور پاکستان کے حالات، پھر مودی صاحب آ گئے تو پھر تو مزید۔ تو معنی یہ ہے کہ راکھی ساونت صاحبہ کے بارے میں وہاں کے جو انڈیا میں رہنے والے اور انڈیا کے وہ لوگ جو دبئی میں ہوتے ہیں، تو ان کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا۔ پھر جب انہوں نے اسلام قبول کیا پھر تذکرہ ہوا، پھر جب انہوں نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے کہا کہ پاکستان کے مولوی صاحب سے میں نکاح کروں گی، تو آپ جیسی جتنی دانا تھی خواتین، انہوں نے کہا کہ پاکستان، مولوی صاحب اور نکاح یعنی مفتی عبدالقوی صاحب سے نکاح، اوکے۔ کیونکہ اس میدان کے اندر مرد آہن سیر قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب ہیں۔ تو آپ کی شادی ہوئی بھی ہے؟ الحمدللہ میرے 4 بچے ہیں، پھر ان کے خوش بچے ہیں ہیں، شادی پھر میں؟ بہت خوش۔ تو پھر دوسری شادی کیوں کرنی ہے؟ شادی نہیں کروں گا نا، یہی تو نقطہ سمجھانا ہے۔ اوکے، تو کیا مفتی عبدالقوی صاحب کی کی عظمت یہ ہے کہ شادی صرف ایک، پیار بہت، پیار بھی محترمہ سے یعنی بیوی سے، اوکے، پھر اس کے بعد اولاد سے بہت زیادہ پیار، پھر ان کی اولاد سے پیار۔ ہاں، اب میں پڑنانا بن چکا ہوں، ماشاءاللہ، یعنی میرے نواسے بھی صاحب پھر تو آپ اولاد چھوڑ ہیں۔ دیں نا یہ شادی والے سلسلے، یہ شادی کی طرف تو میں جا ہی نہیں رہا۔ نکاح کیوں کرنا چاہتے ہیں یہ بتائیں؟ آپ نے جو شادی کو چھوڑنے کا کہا نا، ہم یہ بائیں طرف دیکھو تھوک ڈال رہے ہیں، آپ میرے سر پر تھوک رہے ہیں۔ خیر، تو شادی کی طرف تو بالکل نہیں جانا، نکاح کی طرف جانا ہے۔ تو نکاح کر کر آپ کیا کرتے راکھی صاحب کے ساتھ؟ ہاں شاباش، بڑی اونچی بات کی۔ بات یہ ہے کہ کسی کے دل کو دکھانا ہمارا مشن نہیں۔ تو نکاح کو پورا نہیں کرتے؟ کرتا ہوں نا۔ بات یہ ہے کہ جب محترمہ نے کہا کہ مفتی صاحب، تو ایک دن کا نکاح کتنے دن کا نکاح نہیں کرتے نہیں ہیں آپ؟ نہیں نہیں، کیا کیا کر لیں؟ I'm lost۔ مفتی صاحب کے ہاں یہ دنوں کا تعین نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب کا دار و مدار ہوتا ہے محبت پہ، اوکے، اخلاق پہ، اخلاق، آپس میں باہمی تعاون پہ۔ قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، خواتین کے ذریعے سے سکون حاصل کرو۔ جب تک سکون کا تسلسل جاری رہتا ہے نکاح رہتا ہے، اور جب سکون کا تسلسل ختم ہو جائے ٹاٹا 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 السلام علیکم، مفتی صاحب دائیں طرف چلے گئے، محترمہ بائیں طرف چلی تو گئی۔ ایسی نکاحیں کتنی ہوئی بھی ہے، ہوئی بھی تھی شادی کے بعد؟ میرا خیال میں کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا مناسب نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ایک بڑی تعداد ہے، اس معاملے میں بڑا خوش نصیب ہوں۔ مطلب آپ نے یہ کتنی 4 5 نہیں اور ٹاٹا بابا کتنوں کو کیا ہے، کتنے ابھی چل رہی ہے قطار میں، کیا سین ہے؟
تو 1 2 3 کی بجائے آپ اگر درجن میں آ جائیں تو 1 2 3 درجن کہہ سکتی ہے. آپ 3 ڈزن خواتین کے ساتھ مطلب ایک سکون کی زندگی گزاری ہے. اوکے. تو وہ خواتین کہاں کی ہے؟ شوبز کی؟ شبہ نہیں مراکش، اوکے. اسی طریقے کے اوپر انڈیا، اسی طریقے پر پاکستان، پھر پاکستان کے وہ خوش نصیب علاقے جیسے چترال، کشمیر میں مظفر آباد، میرپور، اور اسی اور ان طریقے سب کے خرچے کیسے ہوتے ہیں؟ جی آپ کا کام کیا ہے؟ ہاں شباش، الحمدللہ میں ذمہ دار بھی ہوں. شہری کتنی زمینیں، کتنے ایکرز، کتنے 100 ایکر ہے کہ 3 ڈزن عورتوں موروکو تے اتھے تے اتھے، ان سب کے نخرے کیسے اٹھاتے ہیں آپ؟ شباش، بڑا اعلیٰ سوال ہے. مفتی عبدالقوی صاحب اپنے رزق کے حلال سے پیسے خرچ نہیں کرتے. اپنے سوٹ کی طرف آپ دیکھیں، یہ بھی کسی محترمہ کی طرف سے پیش کرتا ہے. تو ساری عورتیں آپ پر پیسے خرچ کرتی ہیں؟ اس لیے خرچ کرتی ہیں کہ مفتی عبدالقوی صاحب ان کے لیے ایک قابل قدر، قابل فخر خامند ہیں ان کے. اوکے. اور کتنا ایک عورت آپ کو کتنا پیسے دیتی ہے ہر مہینے؟ نہیں پیسوں کی بات نہیں تو وہ نہیں، یہ پیسوں کی بات دیکھو پیار سے، ٹھیک ہے، اگر پیار سے بھی آپ کو ایک تحفہ دے رہی ہے تو وہ کتنا دے رہی ہے؟ آپ اہمیت پیسوں کو دے رہے ہیں. نہیں اہمیت نہیں، تحفے کو دے رہی ہوں. مجھے یہ دیکھنا ہے سب سے مہنگا تحفہ کیا کسی عورت نے آپ کو آپ دیا. اس کے لیے یہ کہیں کہ تحفے، محبت، ہدیہ. محبت پہ کچھ اور نکل آتا ہے، وہ ادھر ہم جائیں گے، شو بند ہو جائے گا. چلو محبت کی بجائے عشق ٹھیک ہے. ہاں عشق. اچھا عشق اتنے ہوئے تو آپ پاگل نہیں ہوئے؟ اللہ اکبر. انسان ایک عشق میں پاگل ہوتا ہے، آپ نے 3 ڈزن لے کر بیٹھے ہوئے. بات یہ ہے کہ جب بیویں 4 ہوں گی تو عشق بھی تو 4 جگہ پہ ہوگا. آپ عشق کو ایک عورت کے ساتھ کیوں محدود کرتے ہیں؟ لیکن ہر عورت کی ایک نخرہ ہوتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے. رہی یہ باتیں تو خیر ہوں گی اور ہم ان باتوں پر ضرور کریں گے، لیکن آتے ہیں کہ آپ کنٹروورشل بھی ٹھیک ٹھاک رہے ہیں. مثلاً مطلب حریم والا بھی ایک سلسلہ تھا، اس کے بارے میں انہوں نے تو ایک چیز بتا دی، آپ مجھے بتائیں کیا تھا وہ؟ محترمہ بات یہ ہے، آپ خود اس معاملے میں جناب اہم کردار ادا کر سکتی ہیں گفتگو میں بھی. بات یہ ہے کہ حریم کا جو معاملہ تھا اس میں ہوچا پن حریم کا نظر آتا تھا یا قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کا نظر آتا تھا؟ لیکن وہ تھپڑ کیوں مارے گی یہ مجھے بتائیں. تھپڑ مارا تھا یا نہیں؟ یہ جھوٹ ہے. حریم شاہ نے تو حریم شاہ تو پیچھے مولوی عبدالعزیز صاحب کی طرح ویڈیو بنا رہی تھی. تھپڑ مارنے والی جو بچی ہے اس کے لیے میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ اس نے مجھے تھپڑ نہیں مارا، آ کے یوں ہاتھ رکھا، ویڈیو بنی پیچھے اور چلی گئی. لیکن اس کے باوجود سنیں اس بچی کا نام عائشہ. آپ نے کہا ہے نا جی آپ باتیں، تو میں انشاءاللہ آج کھل کے باتیں کریں. آف کورس یہ میں آپ کو جج نہیں کری، میرا ایک چیز ہے، عوام کے سوال میں آپ کو پہنچائیں گی اور آپ ان سوالوں کو جواب دیں. آج میں نے آپ سے یہ تعاون کرنا ہے کہ آپ اگر سوال میں رکھیں گی نا 25%، میں اس کو 100% تک پہنچاؤں گا. اوکے، اللہ خیر کرے ساڑھے شو کی. نہیں انشاءاللہ آپ کا شو جوں جائے گا الحمدللہ، کیونکہ لوگ مجھے بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کی بھی ماشاءاللہ جو پروگرام ہے وائرل ہوتا ہے. اور پھر مفتی صاحب کی آج کی گفتگو چونکہ آپ کو 25 نمبر سے 100 تک لے جائے گی تو یقیناً یہ پروگرام بہت 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 وائرل ہوگا. 3 ڈزن خواتینیں لے کر گھوم رہے ہیں تو نہیں، خیر میں اپنا پہلے والی بات مکمل کر لیں. یہی جو بچی آئی اس کا نام عائشہ تھا اور جس جگہ میں آیا وہاں کے مالک پٹھان تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آئیں مفتی صاحب میرے اس میں چائے پی لیں. اس دوران ہی اچانک میں نے دیکھا ایک بچی آئی، اس نے آ کے میرے سامنے چائے رکھی اور میرے ہاتھ پہ یوں رکھا اور پیچھے میں نے دیکھا دروازے سے تو حریم شاہ صاحبہ ویڈیو بنا رہی تھی. یہ کل میرے خیال میں 2 سیکنڈ کا معاملہ ہوگا. اب حریم شاہ صاحبہ کا وائرل ہونے کے لیے یہ کہنا کہ مفتی صاحب کو میں نے تھپڑ مارا ہے، تو جو محترمہ آئی ہے آپ اس کو دیکھیں، اس کا نام عائشہ ہے. اوکے. اور اس بیچاری کو میں کچھ اس لیے زیادہ نہیں کہتا کہ جیسے ہی اس نے یہاں ہاتھ رکھا مجھے تھپڑ نہیں مارا، اگلے دن ہی اس کے خامد نے اس کو طلاق دے دی کہ تو نے مفتی صاحب پہ ہاتھ کیوں اٹھایا ہے. اوکے. اور آج بھی بیچاری وہ لاہور میں، اللہ اس کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، صبح کی روٹی ہے تو شام کی نہیں، شام کی ہے تو صبح کی نہیں. جب روتے ہوئے مجھے فون کرتی ہے تو بتا دیتی ہے کہ میرے خامد نے مجھے کہا کہ تم نے چونکہ مفتی صاحب پہ ہاتھ اٹھایا ہے اس لیے آج کے بعد تم معاشرے کے اندر احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھے جاؤ گے. اب حریم شاہ صاحب اگر یہ کہنا کہ جی میں نے، اگر انہوں نے تھپڑ مارا ہے تو پھر ویڈیو کس نے بنائی ہے؟ ہاں